الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ۔ مصائب میں سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 11 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی آیہ مبارکہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک و کارساز حقیقی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے اور اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہمارے بہت سارے شکوک و شبہات اور ہمارے بہت سارے وساوس اور ہماری بہت سارے کمزور عقیدوں کا علاج ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ والا جو معاملہ ہو گیا فلاں نے کر دیا، میرے ساتھ یہ والا معاملہ فلاں نے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ، فرمایا جو بھی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ طے ہے بات، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہ دینا چاہے تو کائنات میں سارے بھی مل جائیں تو اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اگر کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو اس ذات کے بے شمار کرشمے ہم اس کائنات رنگ و بو میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی کو وہ تکلیف سے بچانا چاہے تو سارے اسباب بھی پائے جا رہے ہیں تکلیف کے، لیکن اس کے باوجود وہ تکلیف سے بچا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نمرود کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نمرود جو ہے یہ اور کافی سارے لوگ یہ کشتی میں سوار تھے اور وہاں پر سمندر کے درمیان میں جا کے کشتی ڈوب گئی، وہ بحری بیڑا جو بھی تھا وہ ڈوب گیا، اس میں سارے کے سارے ڈوب گئے۔ یہ نو مولود تھا، بچہ تھا، ابھی شیر خوار تھا، یہ اس کا ایک تختہ یا پھٹا تھا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا، محفوظ رکھا اس پر تختے پر، ابھی بالکل شیر خوار ہے۔ اللہ نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس تختے کو کنارے پر لگا دے۔ وہ سمندر جس کا کام ہے ڈبو دینا، جس کی بے رحم لہروں کا کام ہے بڑے بڑے جہازوں کو بھی ڈبو دینا، جس کا کام ہے تیراکی رکھنے والی مہارت رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنے اندر دبوچ لینا، اللہ کا حکم ہوا تو وہی لہریں جو ڈبوتی ہیں وہ شیر خوار بچے کو کنارے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کنارے پہ لے کے گئے وہاں پر اب حکم ہوا سمندر کو کہ یہیں پر یہ قائم رہے تختہ۔ اللہ نے ایک شیرنی کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ اس کو شیرنی جس کا کام کیا ہوتا ہے، شیر کا کام کیا ہے، اس کو انسان نظر آ جائے تو فوراً وہ اپنی خوراک اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ اب بچوایا اس سے ڈوبنے سے جس کا کام ہی ڈبونا ہے،
اور دودھ اس سے پلوایا جس کا کام ہی انسان کو کھانا ہے، دودھ پلا کے اس کو بڑا کیا، اس کو زندہ کیا، اس کو زندہ رکھا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ اللہ نے جب ایک دفعہ ایسا ہوا نا جی، جب اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا تباہی اور بربادی کا، تو اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جی ایک دفعہ اس پہ رحم آیا کہ اس نے اتنا ہی بڑا باغ بنایا، سارا کچھ، اور ابھی ایک رکاب پاؤں میں تھا، دوسرا اوپر تھا، تو نے حکم دیا اس کی جان نکال لے۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے ذرا رحم اس پہ آیا، تو پھر اللہ نے یہ ساری بات بتائی۔ یہ جب ساری بات بتانے کے بعد فرمایا اسرائیل تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مولا کوئی تیرا بڑا پیارا ہی بندہ ہوگا جس کے ساتھ تو نے اتنی شفقت کی ہے۔ کہا یہ وہی نمرود ہے جس کے ساتھ تیرا دل تھوڑا سا نرم ہو رہا تھا۔ جب بڑا ہوا تو رب کو بھول گیا جس نے بچایا تھا، اسی رب کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر رب نہ چاہے، رب کا اذن نہ ہو تو سمندر بھی آپ کو ڈبو سکتا نہیں، شیر بھی آپ کو کھا سکتا نہیں، اگر رب کا اذن نہ ہو، رب کی اجازت نہ ہو۔ اور اگر اللہ کی اجازت ہو تو جناب بڑے بڑے حفاظتی معاملات کے دوران بھی بڑے بڑے بحری بیڑے بھی سمندر کی تہوں میں ڈوب کے ختم ہو جاتے ہیں اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس پر بے شمار مثالیں، کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظروں میں کئی واقعات ہوتے ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جناب، موٹر سائیکل پہ کو بیٹھے ہیں جی، میاں بیوی، ساتھ شیرخوار بچہ بھی ہے، موٹر سائیکل بھی تباہ ہو گئی، میاں بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، معجزاتی طور پر معصوم بچہ وہاں محفوظ رہا، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ پچھلا بھی مر گیا، فوت ہو گیا، اگلا بھی فوت ہو گیا، گاڑی بھی تباہ ہو گئی، یہ بچہ کیسے بچ گیا؟ جس کو خراش تک نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو زندہ رکھنا تھا، اللہ نے اس کو بچانا تھا، بچا لیا۔ یہ اللہ ہمیں سارے یہ معاملات کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ہمارا جو کمزور عقیدہ ہے وہ مضبوط عقیدہ بن جائے کہ جو بھی تکلیف ہے، مصیبت ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب اللہ کی طرف سے آ جائے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ کی طرف سے نہ آئے تو پھر اس کو تکلیف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے شاید فرمایا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھے، یا ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل۔ فرمایا جو شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے ہم اس کے دل کو بھی اللہ کی جانب رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کا دل ہی ایسا بن جاتا ہے، پھر اس کا دل ہو ہی ایسا جاتا ہے کہ پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پھر بے فکر و بے دھڑک چلتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے نفع بھی میرے مالک کی طرف سے ہے، نقصان بھی میرے مالک کی طرف سے ہے، حیات بھی میرے مالک کی طرف سے ہے، موت بھی میرے مالک کی طرف سے ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ یہ ابھی بالکل بچے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو یہ بچے سارے یہ کھیل رہے ہیں، تو حضرت عمر سے سارے لوگ بڑے ڈرتے تھے، ان کا ایک بڑا روب تھا، دبدبہ تھا۔ تو آ گئے تو سارے بچوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی وہ عمر آ گیا، عمر آ گئے، تو سارے بچے دوڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ویسے محبتاً پوچھا، یہ بچہ نہیں دوڑا، سارے دوڑ گئے۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ سارے بچے دوڑ گئے، تو کیوں نہیں دوڑا؟ انہوں نے کہا جی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں راستے پہ نہیں کھڑا، میں نے راستے کا حق نہیں مارا ہوا، میں سائڈ پہ کھڑا ہوں۔ دوسری بات، میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، میں مجرم تو نہیں ہوں۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بات، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، بڑے فرعون کے مقابلے میں ٹکرائے گا عبداللہ بن زبیر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا حجاج بن یوسف جیسا ملعون شخص جس نے
اسلام اور جس نے سب سے پہلا اتنی جسارت کی اور اتنی ہمت اس نے کی کہ اس نے کعبے پر منجنیق کے ساتھ پتھر مروائے تھے، کعبے پہ حملہ کروایا تھا اور کعبے کو نعوذ باللہ شہید کروایا تھا۔ اس بدبخت آدمی نے، اتنا ظالم آدمی تھا، اور اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا؟ بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا تھا کہ جناب ایک طرف تیرا سارا لاؤ لشکر اور تیری ریاست ہے، ایک طرف عبداللہ ابن زبیر اللہ کا بندہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے تیرا مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے مقابلہ کیا بڑی جمع مردی کے ساتھ، جاں بازی کے ساتھ، اور وہیں آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور اس نے اتنے ناک چنے چبوائے حجاج بن یوسف کو کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، تو اس نے آپ کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، اور 7 دن تک لاش اس نے لٹکائی رکھی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 دن تک۔ اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھی، اللہ اکبر، وہ عبداللہ بن زبیر سے اللہ نے ان کو اور کمال دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئیں، اس وقت ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، 100 سال پوری مکمل ہو چکی تھی۔ وہ تشریف لائیں اور آ کر کہا حجاج بن یوسف سے کہ ابھی وقت نہیں ہوا کہ شاہ سوار کو اس کی سواری سے اتار دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بولنا تھا تو لوگ تڑپ گئے کہ کمال یہ ہمت والی یہ ماں ہے، کمال یہ ماں ہے کہ جس کے اندر اتنا دم خم ہے اور اتنا صبر ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو یہاں پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور آج بھی وہ اس انداز میں مضبوط کھڑی۔ تو مقصد کیا تھا کہ جو بھی اللہ پر پھر بھروسہ کر لیتا ہے، حضرت عمر کے بارے بڑا مشہور ہے، آپ اپنے ساتھ کوئی محافظ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو گشت کرتے تھے، ساری ریاست میں آپ گھومتے تھے، لیکن ایک بھی محافظ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا ایک دفعہ، یہ کسریٰ کے کچھ لوگ آئے تحفہ لے کے، شاہی تحفہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ کہا جی وہی امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ یہاں سے جا رہا تھا کسی راستے پر، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اکیلا جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی اکیلا، وہ تو اکیلا ہی چلتا ہے۔ تو سامنے ادھر راستے پہ نکلا ہے، کہیں راستے پہ آپ کو مل جائیں گے۔ وہ گئے سارے، بڑی ان کے پاس قیمتی خوشبو تھی، کچھ اور چیزیں تھیں۔ جب گئے تو حضرت عمر کو کیا دیکھا، ایک درخت کے نیچے، گرمی بلا کی تھی تو ایک درخت کے نیچے یہ بایاں بازو ایسا نیچے دے کر نا زمین پہ اکیلے سوئے ہوئے۔ خلیفہ کتنے ایریے کا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور اکیلا درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے مسلمانوں کا امیر، یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، یہ عمر، ہاں جی، جو بازو نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ آپ اٹھے، سلام دعا ہوئی، کہا جی یہ قیمتی خوشبو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اور یہ کچھ درہم و دینار ہیں آپ کے لیے، ہیں تحفہ بھیجا ہمارے بادشاہ نے، یہ ایک بادشاہی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، یہ خوشبو تو میں اتنی قیمتی خوشبو لگاتا نہیں ہوں، یہ مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے اس کے گارے میں ڈال دوں گا، اور یہ درہم دینار ہیں یہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو خوف اور ڈر نہیں آتا، آپ بادشاہ ہیں اور آپ اکیلے بغیر محافظ کے پھرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا محافظ سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ ہے۔ میرا سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہمارے عقائد بڑے کمزور ہو گئے ہیں، لوگ بڑے محافظ کو چھوڑ کر چھوٹے محافظ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہی محافظ گولی مار نہیں دیتے ہیں؟ آئے واقع نہیں آپ کے سامنے ہوا؟ اگر اللہ نہ چاہے تو وہی جو محافظ رکھا تھا آپ نے اپنے سیفٹی کے لیے، اسی نے گولی مار دی۔ تو پتہ چلا محافظ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اصل محافظ کچھ نہ کرے۔ واللہ حفیظ، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، اللہ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی، میں نے عرض کیا، قرآن کا ایک ایک لفظ آپ قرآن میں غوطہ زن ہو کے دیکھیں،
قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ ایک ماشاءاللہ ایک عرصے سے جو احباب میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے قرآن پاک. ہم سوچتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے, وہ جناب آگ میں کود جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا, انہوں نے قرآن سیکھا ہوا تھا, انہوں نے صاحب قرآن کی تربیت لی ہوئی تھی, اور ان کا یقین تھا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا دنیا کچھ کا کچھ کر لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور اگر رب نہیں چاہے گا تو پھر جو چاہ لے وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو توکل علی اللہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے, توکل علی اللہ یہ سب سے بڑی پاور ہے, اور اسی سے خائف ہے نان مسلم. وہ اصل چاہتا یہ ہے کہ اس کے دل سے یہ جو دولت ہے اللہ پر یقین کی یہ نکال دی جائے, کیونکہ اس کو پتہ ہے جب تک مسلمان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین قائم ہے دنیا کا کوئی بم بھی اسے شکست نہیں دے سکتا. کیونکہ یہ جو ایمان کی طاقت ہے نا, اس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے. مسلمان تب مار کھاتا ہے, تب شکست خوردہ ہوتا ہے جب اس کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. علامہ صاحب نے یہی فرمایا تھا, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ بغیر تلوار کے جنگ میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پر. کافر کا تو بھروسہ ہی کس پہ ہے؟ بموں پہ, شمشیر پہ, تلوار پہ. تو اس لیے فرمایا من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر یقین کر لے اللہ پھر اس کے دل کو بھی ہدایت اس بات کی دے ہی دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. اللہ کی ذات ہمارے دلوں میں عقائد کو مضبوط فرمائے, اور اس کی ذات پر یقین کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے. پھر بڑے سے بڑے حادثات کے مقابلے میں بھی ہم مضبوط ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.